بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے دوستو، ہمارے چینل علم نور نیٹ ورک میں آپ کو خیر مقدم کہتے ہیں۔ آج ہم آپ کے سامنے قوم عاد پر آنے والے ایک عذاب کا ذکر کریں گے اور قرآنی واقعہ بیان کریں گے، توجہ کے ساتھ سنیں۔ چنانچہ قوم عاد مقام احقاف میں رہتی تھی، جو امان و حذر موت کے درمیان ایک بڑا ریگستان ہے۔ ان کے مورث اعلیٰ کا نام عاد بن اوس بن ارم بن سام بن نوح ہے۔ پوری قوم کے لوگ ان کو مورث اعلیٰ عاد کے نام سے پکارنے لگے۔ یہ لوگ بت پرست اور بہت بد اعمال اور بد کردار تھے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر حضرت ہود علیہ السلام کو ان لوگوں کی ہدایت کے لیے بھیجا، مگر اس قوم نے اپنے تکبر اور سرکشی کی وجہ سے حضرت ہود علیہ السلام کو جھٹلا دیا اور اپنے کفر پر اڑے رہے۔ حضرت ہود علیہ السلام بار بار ان سرکشوں کو عذاب الہی سے ڈراتے رہے، مگر اس شریر قوم نے نہایت ہی بے باکی اور گستاخی کے ساتھ اپنے نبی سے یہ کہہ دیا۔ ترجمہ: کیا تم ہمارے پاس اس لیے آئے ہو کہ ہم ایک اللہ کو پوجیں اور جو ہمارے باپ دادا پوجتے تھے انہیں چھوڑ دے؟ تو لاؤ جس کا ہمیں وعدہ دے رہے ہو اگر سچے ہو۔ آخر عذاب الہی کی جھلکیاں شروع ہو گئی۔ 3 سال تک بارش ہی نہیں ہوئی اور ہر طرف قحط یعنی خشک سالی کا دور دورہ ہو گیا، یہاں تک کہ لوگ اناج کے دانے دانے کو ترس گئے۔ اس زمانے کا یہ دستور تھا کہ جب کوئی بلا اور مصیبت آتی تھی تو لوگ مکہ معظمہ جا کر خانہ کعبہ میں دعائیں مانگتے تھے تو بلائیں ٹل جاتی تھی۔ چنانچہ ایک جماعت مکہ معظمہ گئی۔ اس جماعت میں مرشد بن سعد نامی ایک شخص بھی تھا جو مومن تھا، مگر اپنے ایمان کو قوم سے چھپائے ہوئے تھا۔ جب ان لوگوں نے کعبہ معظمہ میں دعا مانگنی شروع کی تو مرشد بن سعد کا ایمانی جذبہ بیدار ہو گیا اور اس نے تڑپ کر کہا کہ اے میری قوم، تم لاکھ دعائیں مانگو مگر خدا کی قسم اس وقت تک پانی نہیں برسے گا جب تک تم اپنے نبی حضرت ہود علیہ السلام پر ایمان نہ لاؤ گے۔ حضرت مرشد بن سعد نے جب اپنا ایمان ظاہر کر دیا تو قوم عاد کے شریر و بدماشوں نے ان کو مار پیٹ کر کے الگ کر دیا اور دعائیں مانگنے لگے۔ اس وقت اللہ تعالیٰ نے 3 بدلیاں بھیجی، ایک سفید، ایک سرخ، ایک سیاہ، اور آسمان سے ایک آواز آئی کہ اے قوم عاد، تم لوگ اپنی قوم کے لیے ان 3 بدلیوں میں سے ایک بدلی کو پسند کر لو۔ ان لوگوں نے کالی بدلی کو پسند کر لیا اور یہ لوگ اس خیال میں مگن تھے کہ کالی بدلی خوب زیادہ بارش دے گی۔ چنانچہ وہ ابر سیاہ یعنی کالا بادل قوم عاد کی آبادیوں کی طرف چل پڑا۔ قوم عاد کے لوگ کالی بدلی کو دیکھ کر بہت خوش ہوئے۔ حضرت ہود علیہ السلام نے فرمایا کہ اے میری قوم، دیکھ لو عذاب الہی ابر کی صورت میں تمہاری طرف بڑھ رہا ہے، مگر قوم کے گستاخوں نے اپنے نبی کو جھٹلا دیا اور کہا کہ کہاں کا عذاب اور کیسا عذاب؟ یہ تو بادل ہے جو ہمیں بارش دینے کے لیے آ رہا ہے۔ یہ بادل پشچم کی طرف سے آبادیوں کی طرف برابر بڑھتا رہا اور ایک دم ناگہاں اس میں سے ایک آندھی آئی جو اتنی شدید اور بھینکر تھی کہ اونٹوں کو میں ان کے سوار کے اڑا کر کہیں سے کہیں پھینک دیتی تھی۔ پھر اتنی زوردار آندھی ہو گئی کہ درختوں کو جڑوں سے اکھاڑ کر اڑا لے گئی۔ یہ دیکھ کر قوم عاد کے لوگ اپنے سنگین محلوں میں داخل ہو کر دروازوں کو انہوں نے بند کر لیا، مگر آندھی کے جھونکے نہ صرف دروازوں کو اکھاڑ کر لے گئے بلکہ پوری عمارتوں کو جھنجھوڑ کر ان کی اینٹ سے اینٹ بجا دی۔ 7 رات اور 8 دن مسلسل یہ آندھی چلتی رہی، یہاں تک کہ قوم عاد کا ایک آدمی مر کر فنا ہو گیا اور اس قوم کا ایک بچہ بھی باقی نہ رہا۔ جب آندھی ختم ہوئی تو اس قوم کی لاشیں زمین پر اس طرح پڑی ہوئی تھی جس طرح کھجوروں کے درخت اڑ کر زمین پر پڑے ہو۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے۔ ترجمہ: اور رہے عاد وہ ہلاک کیے گئے نہایت سخت گرجتی آندھی سے، وہ ان پر قوت سے لگا دی 7 راتیں اور 8 دن۔
लगातार तो उन लोगों को उनमें देखो पछड़े मरे हुए, गोया वो खजूर के डंड यानी सूखे तने हैं गिरे हुए, तो उनमें से किसी को बचा हुआ देखते हो। फिर कुदरत खुदाबंदी से काले रंग के परिंदों का एक गोल नमूदार हुआ, जिन्होंने इनकी लाशों को उठा उठाकर समंदर में फेंक दिया, और हज़रत हूद अलैहिस्सलाम ने उस बस्ती को छोड़ दिया और चंद मुअमिनीन को जो ईमान लाए थे साथ लेकर मक्का मुकर्रमा चले गए और आखिर ज़िंदगी तक बैतुल्लाह शरीफ में इबादत करते रहे। कुरान करीम के इस दर्दनाक वाक़ये से मेरे दोस्तों यह सबक मिलता है कि कौम आद जो बड़ी ताकतवर और कद आवार कौम थी, और इन लोगों की माली खुशहाली भी निहायत मुस्तहकम थी, क्योंकि लहलहाती खेतियाँ और हरे भरे बागात इनके पास थे। पहाड़ों को तराश तराश कर इन लोगों ने गर्मियों और सर्दियों के लिए अलग अलग महल्लात तामीर किए हुए थे। इन लोगों को अपनी कसरत और ताकत पर बड़ा एतिमाद और गुरूर था। अपने तमव्वुल और सामान ऐश व इशरत पर बड़ा इन्हें नाज था, मगर कुफ्र और बदआमालियों और बदकारियों की नहुसत ने इन लोगों को कहरे इलाही के अजाब में इस तरह गिरफ्तार कर दिया कि आंधी के झोंकों और झटकों ने इनकी पूरी आबादी को झंझोड़ कर चकनाचूर कर दिया, और इस पूरी कौम के वजूद को सफ़हे हस्ती से इस तरह मिटा दिया कि इनकी कब्रों का भी कहीं निशान बाकी ना रहा। तो फिर भला गौर फरमाइए, हम लोगों जैसी कमज़ोर कौमों का क्या ठिकाना है कि अज़ाब इलाही के झटकों की हम कैसे ताब ला सकते हैं। तो इसलिए जिन लोगों को अपनी और अपनी नस्लों की खैरत व बका मंजूर है, उन्हें लाजिम है कि वो अल्लाह ताला और उसके रसूल अज़्ज़ा वजल व सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नाफरमानियों और बदआमालियों से हमेशा बचते रहे, अपनी कोशिश और ताकत भर आमाले सालेह और नेकियां करते रहे, वरना कुरान मजीद की यह आयतें हमें झंझोड़ कर सबक दे रही है कि नेकी की तासीर आबादी और बदी की तासीर बर्बादी है। कुरान मजीद पढ़ लो, अल्लाह ताला फरमाता है, बहुत सी बस्तियाँ अपनी बदकारियों और बदआमालियों की वजह से हलाक व बर्बाद कर दी गई। और दूसरी आयत में अल्लाह पाक यह भी फरमाता है, तर्जुमा, और अगर बस्तियों वाले ईमान लाते और डरते तो ज़रूर हम उन पर आसमान और ज़मीन से बरकतें खोल देते, मगर उन्होंने तो झुटलाया तो हमने उन्हें उनके किए पर गिरफ्तार कर दिया। अल्लाह पाक हमें कुरान से हिदायत अता फ़रमाए, नेकियों वाली तवील ज़िंदगी अता फ़रमाए। हमारा वीडियो अगर आपको पसंद आया है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।